تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. سب علموں سے زیادہ افضل ترین علم قرآن اور حدیث کا علم ہے، جس کی تنبیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری شریف فضائل قرآن کے اندر ایک روایت موجود ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں اچھے میں اچھا سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم سب میں اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اچھا کام ہے، جو بھلا کام ہے، جس کے اوپر خیر ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو بھی چیز وہ جو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان سے تو وہ اچھا ہے، وہ انسان اچھا ہے جو گھر میں بیٹھ کر اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں انسان سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ تو ہمیں اچھا بننا چاہیے، ہمیں قرآن اور سنت کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں کسی انسان کی طرف خیال نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں سب پر، اسلام کا یا دنیا کا، اسلامی یا دنیاوی کوئی بھی علم ہے وہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ وہ سیکھے، وہ اچھے طریقے سے سیکھے، اپنے بال بچوں کو سکھائے۔ یہاں پر پورے علم ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں مگر قرآن حدیث کا علم نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، سب سے بہتر انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب میں سب سے اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان جو بھی مسلمان ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 229 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، معلم بنا کے بھیجا، استاد بنا کر بھیجا، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا۔ تو آپ کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر فرمائے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعنی اللہ پاک نے ان پڑھوں میں اپنا رسول انہی کے خاندان میں پیدا کیا، انہی میں سے رسول بھیجا، رسول منہم، انہی میں سے رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے انہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل کے بعد آپ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لفی ضلال مبین، قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے وہ خلم خلا گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہ لوگ خلم خلا گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کر کے پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے بھیجا تم میں رسول، ان پڑھوں میں تم میں رسول، تم ہی میں سے، جو آپ پر آیتیں پڑھتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تجھے قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے آپ خلم خلا گمراہی میں تھے، اس سے پہلے آپ خلم خلا گمراہی میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی آیت کے اندر بھی معلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اللہ کو اس آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کے الفاظ سے یاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے معلم ہیں۔ وہ انسانوں کو اچھا اخلاق سکھاتا ہے، وہ انسانوں کو تعلیم دیتا ہے، وہ انسانوں کو جینے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ انسانوں کو اچھا بننے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ ان کو جو ہے وہ یزکیہم ان کی جو ہے تزکیہ کرتا ہے، پاکیزگی کا طریقہ بتاتا ہے، وہ انہیں صاف ستھرائی کا طریقہ بتاتا ہے، وہ گندگی سے دور کرتا ہے، وہ گندگی شرک کی ہو، بدعت کی ہو، کفر کی ہو، نافرمانی کی کسی بھی طریقے کی کوئی بھی گندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھیجا، وہ ان کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ تعلیم دیتا ہے حکمت کی اور کتاب کی یعنی قرآن اور حدیث کی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے وہ خلم خلا گمراہی میں تھے، اس سے پہلے وہ خلم خلا گمراہی میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ جمعہ کے اندر بھی معلم کے اس الفاظ میں یاد کیا گیا۔ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم کو سیکھیں اور علم کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور قرآن اور حدیث جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تکلیفوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے اور جیسے ہے بالکل اسی طرح ہی پہنچی ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ کوئی عمل کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور علم والوں کی فضیلت اسلام میں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے صرف اللہ کی بندوں میں وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے اللہ سے ڈرنے والے انسان وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ علم ہوگا تو انسان اللہ سے ڈرے گا نا، اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کیا فرماتا ہے وہ کیا ڈرے گا۔ مثلا کوئی بندہ کسی شہر میں جاتا ہے، ادھر ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ چاہے کتنی بھی ہمیں کچھ بھی بولے ہم تو اس کے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب تک کوئی واضح چیز اس کے اندر نہ دیکھے تب تک ہم نہیں ڈریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والے جو علماء ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا حکم کرتا ہے، حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ ڈرتے ہیں عام بندوں سے۔ جو بندہ علم نہیں رکھتا اس کے مقابلے میں وہ زیادہ ڈرتا ہے جو اللہ کے بندوں میں عالم ہے یعنی علم والا ہے، اللہ کے بندوں میں وہ زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم کی بڑی بڑی فضیلت ہے، اور سب سے زیادہ جو علم والوں کی اہمیت ہے اور سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں انسان سب سے اچھا انسان، بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ساری پڑھائیوں میں سے جتنے بھی ملکوں میں بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے استاد ہیں، بڑے بڑے معلم ہیں، جتنے بھی ہیں، مگر سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جو سیکھتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سب میں اچھا انسان وہ ہے، اور وہ علم والا ہے۔ اور علم کے بارے میں تو قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو ہر انسان کو میری کوشش ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ سب انسان علم سیکھیں اور اللہ سے ڈرے، کیونکہ ڈرنا بھی عبادت ہے، ڈرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد آباد نہ کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، سوائے ان کے جو کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، وہ نہیں ڈرتے مگر سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہی اچھا ہے، اور یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے چیز بتایا کہ علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہر بندہ جب تک علم والا نہیں ہوگا اللہ سے نہیں ڈرے گا، جب اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اللہ محبت نہیں کرے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے،
اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے، اور ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن اور حدیث سیکھنی چاہیے، اور قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تاکہ ہم چل کے اپنی زندگی کو اور بھی بہتر کریں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھے انسان وہ ہیں جو علم والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، سورہ فاتحہ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا، آنکھوں والا یا جو ہوتا ہے دیکھنے والا وہ، اور جو اندھا ہے وہ برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، یعنی علم والا اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایک علم والا ایک جاہل ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ ایک اللہ کا بندہ وہ جو ڈرے اللہ سے، علم والا ہو، اور ایک وہ نابین جو اللہ سے نہ ڈرے، آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتا نہیں، دل اس کی اندھی، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی نہ قرآن پڑھے، نہ حدیث پڑھے، نہ اس کے طرف توجہ دے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، رسول کی اطاعت کرے، ایسے انسان سے تو یہ اندھا انسان دل کا اندھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں۔